وہ رب ہے اور اس کے ہاں بڑا اجر ہے صبر کا۔ جو دروازے زنگ آلود ہو جائیں وہ ان سے بہتر نئے دروازے کھولتا ہے۔ جب دل تھک ہار کر چھلنی ہو جائیں تو وہ انہیں نئی امید کی مرہم سے نوازتا ہے۔ جب آنکھیں رو رو کر خوش ہو جائیں وہ انہیں نئے سکون کی روشنی عطا کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے ہر وہ آنسو جو تم نے ہنس کر ٹالا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر وہ زخم جس کے سلنے کی آس میں تم نے راتوں کو جاگ جاگ کر گزارا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر اس بے بسی کو جو کسی امید کے ختم ہونے پر تم محسوس کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھنا وہ رب ہے، تمہارا پیارا رب، اس کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اس کی محبت سراپا رحم ہے، اس کا کرم عطا ہی عطا ہے، اس کے ساتھ ایک معجزہ ہے، بس تم صبر کرنا۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ زندگی کو لے کر ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں، پتہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں۔ تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں یہ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگے وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری ڈھیر ساری مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ اللہ سب کی سنتا ہے لیکن اس کی خاص طور پر سنتا ہے۔ جو صرف اسے پکارتا ہے وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پوری یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں، سب پریشان ہیں، سب اس کی رحم کی تلاش میں ہیں، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ جو پر امید ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یقین چاہیے۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، علم بھی ہوتا ہے۔ جہاں راستے بند لگ رہے ہیں وہ وہیں سے راہ نکال دے گا۔ جس دل میں بے سکونی ہے وہ وہاں سکون بھر دے گا۔ جو دعائیں تم تہجد کے سجدوں میں سسک کر مانگ رہے ہو وہ سب قبول کر کے تمہیں نصیب کر دے گا۔ بس صبر رکھو اور اس کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اس رب العالمین نے جہاں رک جانے کو کہا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، تو خود کو رسوائی کی راہ پر مت چلاؤ۔ یاد رکھو خطرہ خطرہ دریا بنتا ہے، اور تم جتنے خطرے حرام کے لوگے وہ دھیرے دھیرے دریا بن جائے گا، اور پھر حلال کی جگہ نہیں رہے گی تمہاری زندگی میں۔ کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک صفحہ تھی، پوری کتاب نہیں۔ کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ کچھ کہانیاں ختم ہو گئی اس لیے کہ آپ کی کہانیاں ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ کچھ مواقع ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کو کامیابی سے زیادہ تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ درد طویل ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ بس اللہ کے بارے میں خوبصورت گمان رکھیں۔ جن کے دل اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھنے میں وقت ضائع نہیں کرتے کہ باقی سب کیا کر رہے ہیں، دوسروں کے پاس کیا ہے اور ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سے جڑے ہوئے لوگ اپنے کام کا خیال رکھتے ہیں اور اس بات پر توجہ مرکوز کرنے میں بہت مصروف رہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ان کا کردار کیسا ہے، ان کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ اچھا ہے یا برا۔
اللہ والے تو احساس کرنے والے، دکھ کرنے والے اور دوسروں کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں تب بھی عطا کرتا ہے جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ تب بھی ہمیں برکت دیتا رہتا ہے۔ وہ مشکلات کے باوجود ہم پر احسان کرتا رہتا ہے۔ وہ ہماری ناشکری کے باوجود ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ جب تک چاہے گا یہ کام کرتا رہے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، آپ کو اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، وہ آپ کو بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے تو انہیں تکلیف بھی نہ دیں۔ لوگ ہمیشہ آپ کا کردار اور اخلاق یاد رکھتے ہیں۔ لوگ آپ کے تاثرات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا تاثر ہمیشہ آپ کے لیے فائدے مند ہوتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے اچھے اور بہترین طریقے سے گزاریں۔ ایسی زندگی جی جو اہمیت رکھتی ہے۔